السلام علیکم۔ یہ کہانی احمد نام کے نوجوان کی ہے جس کی زندگی مشکلات سے گزری۔ احمد کے بابا کباب اور پراٹھے کا ڈیرا لگاتے تھے، یہی ان کا کاروبار تھا۔ ان کے گھر کا گزارا اسی ٹھیلے کے ساتھ چلتا تھا۔ احمد کی اماں اور ابو کی خواہش یہی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر ایک بڑا افسر بنے اور اچھی زندگی گزارے۔ اسی وجہ سے احمد کو پرائیویٹ اسکول میں داخلہ دلوایا جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ جب وہ 8 سال کا تھا تب اس کی امی کا اچانک بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا اور انہیں دل کا دورہ پڑا۔ وہ اس دنیا سے چلے گئی۔ احمد کے سمیت انہوں کے 5 بچوں کی 500 دنیا ادھر گئی۔ ابا سارا دن ٹھیلے پر کام کرتے، اسی لیے بچوں کو سنبھالنے کے لیے کوئی بھی نہ تھا۔ ددیال میں بس ایک چاچا تھے جو دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ نانی اکیلی ہی اپنے گھر میں تھی۔ جب امی کا انتقال ہوا، ابا کے کہنے پر انہوں کی نانی گھر آ گئی اور بچوں کی تربیت کرنے لگی۔ نانی نے اپنے بڑھاپے کو بلا کر بچوں کا دھیان رکھا۔ گھر کی آمدنی کم تھی تو وہ سلائی کا کام بھی کرنے لگی۔ وہ بچوں سے اتنی محبت کرتی تھی کہ کبھی بھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ لیکن جو ابا امی سے بے حد محبت کرتے تھے، ان کے جانے کے بعد بالکل طرح ٹوٹ گئے تھے۔ ان کی طبیعت دن بہ دن بگڑ رہی تھی، لیکن وہ بچوں کے لیے اپنا کاروبار سنبھالتے رہے۔ احمد بہت ہوشیار تھا۔ وہ پڑھائی میں ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا۔ اسے اپنے ابا کی خواہش پوری کرنی تھی کہ وہ ایک دن افسر بنے، لیکن حالات دھیرے دھیرے خراب ہوتے گئے۔ ابا کی طبیعت بگڑتی رہی، لیکن وہ خود کے ٹیسٹ کروانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ جو پیسے بیماری پر خرچ ہوں گے وہ میرے بچوں کے کام آئیں گے۔ پھر ایک دن کہ ابا روز کی طرح صبح صبح ٹھیلا لے کر نکلے تو لوٹ کر ان کی میت آئی کہ راستے میں ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ لوگ انہیں ہسپتال لے گئے کہ وہ تب تک وہاں اپنی آخری سانس لے چکے تھے۔ گھر میں ماتم پھنس گیا۔ یہ وقت احمد اور اس کی بہنوں کے لیے کم نہیں تھا۔ پہلے چھوٹی عمر میں ماں چلے گئی، اب باپ بھی انہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ بالکل بے سہارا ہو گئے تھے۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا بہنوں کو دلاسا دے یا خود کو سنبھال لے۔ اس وقت صرف احمد 15 سال کا تھا۔ ابا نے اس کے لیے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے کہ وہ افسر بنے گا، ایک بڑی گاڑی ہوگی، اپنا گھر ہوگا، لیکن ابا کے سپنے ادھورے رہ گئے۔ حالات نے احمد کو مجبور کر دیا۔ وہ میٹرک کا طالب علم تھا، اسے اپنی مجبوری میں اسکول چھوڑنا پڑا۔ اس کی بڑی بہنیں پہلے ہی میٹرک کے بعد اسکول چھوڑ چکی تھی اور نانی کے ساتھ گھروں کے کاموں پہ ہاتھ بٹاتی تھی۔ اب احمد کی ذمہ داری تھی وہ گھر کو سنبھالے، اور اسی وجہ سے اس نے اپنے ابا ٹھیلے کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اور ایک دن اسی ٹھیلے پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ایک صبح کی بات ہے جب اس نے ڈھیرا لگایا اور جلدی جلدی کباب اور پراٹھے تیار کرنے لگا۔ اسی وقت اس کی نظر سامنے پیٹ کے نیچے بیٹھی ہوئی ایک لڑکی پر پڑی۔ اس نے پہلے کبھی بھی اپنے ٹھیلے پر آتے ہوئے لڑکی کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کو حیرانی ہوئی۔ اس کی پیٹھ اس کی طرف تھی اور گھنڈے ہوئے بال اس کے کندھے تک تھے، اور وہ گرما گرم پراٹھا اور کباب لے کر اس کے پاس گیا اور بولا، میڈم گرما گرم کباب اور پراٹھا تیار ہے، آپ کتنا لیں گی؟ لیکن لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے تھوڑا آگے بڑھ کر اس کی طرف دیکھا اور جیسے ہی اس کا چہرہ اس کے سامنے آیا وہ ٹھٹک گیا۔ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، گوری رنگت، تیکھے نقش، بڑی بڑی جھیل جیسی آنکھیں۔ اسے دیکھتے ہی وہ کچھ بولنا بھول گیا۔ لڑکی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تمہارے پاس جو بھی کھانے کو ہے لے آؤ۔ وہ تھوڑا سا گھبرا گیا، لیکن جلدی سے پلیٹ میں کباب رکھ کے پراٹھا رکھ کے لے گیا۔ جیسے ہی اس نے لڑکی کو پلیٹ پکڑائی، وہ نظریں چراتے ہوئے واپس آ کے اپنے کام میں لگ گیا۔ لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لڑکی نے کچھ ہی منٹوں میں پراٹھا اور کباب پورا ختم کر دیا۔
کچھ ہی دیر بعد پھر اس کے سامنے کھڑی تھی، پلیٹ میں صرف خالی برتن لیے ہوئے۔ اس نے پوچھا کیا اور ملے گا؟ احمد نے فوراً حامی بھری اور جلدی سے توے پر پراٹھا اتار کر اس کی پلیٹ میں رکھ دیا۔ لڑکی واپس بیٹھی اور کھانے لگی، پھر ایک کے بعد ایک اس نے 4-5 پراٹھے کھا لیے۔ لڑکا یہ دیکھ کر حیران تھا، اتنی نازک سی دکھنے والی اتنے زیادہ کیسے کھا سکتی تھی؟ اس کی بہنوں کی خوراک اس سے تو بہت ہی کم تھی۔ ٹھیلے والے لڑکے کی زندگی میں ایک عجیب سی حل بچ گئی تھی، جبکہ ٹھیلے پر آنے لگی تھی۔ 3 دن ہو گئے تھے، لڑکی روز آتی، کباب پراٹھا کھاتی اور بنا پیسے دیے چل جاتی۔ لڑکا ہر بار سوچتا تھا کہ آج میں اس سے پیسے لوں گا، لیکن جب وہ اس کے سامنے آ کر اپنے معصوم سے چہرے کو دکھاتی اور اسے کہا نہیں جاتا۔ اس دن بھی ایسا ہی کچھ ہوا۔ لڑکی آئی، اپنی پرانی ادا میں بالوں کی لٹک کو چلتے ہوئے بولی، ایک پراٹھا اور کباب چاہیے، بہت بھوک لگی ہے۔ احمد نے ہمیشہ کی طرح جلدی سے کھانا تیار کیا اور اس کی طرف بڑھا دیا، مگر آج کا دن کچھ الگ تھا۔ جب لڑکا تھوڑی دیر بعد اس کی ٹیبل کی طرف دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ لڑکی وہاں نہیں تھی، لیکن اس کا ہینڈ بیگ وہیں پڑا تھا۔ لڑکے کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائی، لیکن لڑکی کا کوئی کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا دماغ سوالوں سے بھر گیا۔ آخر وہ کہاں چلے گئی؟ کیا اس نے جان بوجھ کے یہ بیگ وہیں چھوڑا ہے یا کسی مصیبت میں پھنس گئی؟ لڑکے نے جگرتے ہوئے بیگ اٹھایا تو سوچنے لگا اب کیا کیا جائے۔ وہ خود غریب تھا، اس کی اندر کی انسانی مجبور کر رہی تھی کہ بیگ کھول کے دیکھے، شاید کوئی سراغ ملے جس سے لڑکی کا پتہ چل سکے۔ جب بیگ سوچا اس نے کھولنے کا، تب اس کو عجیب سی فیلنگ ہونے لگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو غلط سمجھ لیں۔ اب اس کے سامنے 2 راستے تھے، یا تو وہ بیگ لے کر بیٹھا رہے اور لڑکی کے لوٹنے کا انتظار کرے، یا کوئی اور طریقے سے اس کا پتہ لگانے کے لیے کوشش کرے۔ لیکن لڑکے کے پاس اتنا وقت نہیں تھا، کیونکہ ٹھیلے پر دھیرے دھیرے گراہکوں کی ڈھیر بڑھنے لگی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید جلد بازی میں بھول گئی ہوگی۔ جیسے ہی اس نے بیگ اٹھایا اور سنبھال کر رکھ دیا، من ہی من اس نے طے کر لیا جب بھی وہ لڑکی واپس آئے گی تو وہ اس سے بیگ لوٹا دے گا۔ اس نے شام تک انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آئی۔ مجبوراً وہ گھر میں بیگ لے گیا۔ گھر میں نانی اور بہنوں نے بیگ کے بارے میں پوچھا تو اس نے پوری بات بتائی۔ نانی نے سمجھایا یہ بیگ لڑکی کو لوٹانا چاہیے، کیونکہ اس میں ضروری سامان ہو سکتا ہے۔ لڑکے نے نانی کی بات مان لی اور اگلے دن پھر ٹھیلے پر بیگ لے کر بیٹھ گیا، اس امید میں کہ وہ لڑکی ضرور آئے گی۔ دن بیتتا گیا، لیکن وہ لڑکی نہیں آئی۔ جب لڑکا ٹھیلا سمیٹ کر جانے ہی والا تھا، تبھی اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی۔ وہ تیز قدموں پر اڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ لڑکا رک گیا۔ جیسے ہی اس کے پاس پہنچی، اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ اس نے ہلکے سے ہنستے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی کا شدت سے انتظار کر رہے ہو۔ لڑکا تھوڑا سا مسکرایا اور بولا، جی میڈم، آپ کا ہی انتظار کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی امانت کل آپ یہاں بھول گئی تھی۔ لڑکی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے پتا ہے کہ میں اپنا بیگ بھول گئی تھی، لیکن تم نے اس کو سنبھال کر کیوں رکھا؟ اس میں بہت سارے پیسے تھے، تم اسے رکھ بھی سکتے تھے۔ لڑکے نے ایمانداری سے جواب دیا، ہم غریب ہیں، ضرور ہیں، لیکن بے ایمانی کرنا ہمارے ماں باپ نے نہیں سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، جتنا ہی کھاتے ہیں حلال کا کھاتے ہیں۔ لڑکی اس کی ایمانداری سے پہاوت ہوئی، بیگ میں 1000 کے نوٹ بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ تمہارا انعام ہے، تم نے میری بہت بڑی مدد کی ہے۔ لیکن لڑکے نے صاف انکار کر دیا، نہیں میڈم، یہ میرا فرض تھا، آپ نے میرے ڈھیلے پر اپنا بیگ بھول دیا تھا، میں نے اسے امانت سمجھ کر رکھا، اس میں انعام والی بات کوئی نہیں ہے۔
لڑکی نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، کیا تمہیں پتہ ہے تم نے میرا بیگ اور پیسے نہیں بچائے، کہ بلکہ تم نے ایک ایسی چیز کی حفاظت کی ہے جس کے بنا میری زندگی ختم ہو جاتی۔ اگر وہ چیز گم ہو جاتی تو میں زندہ نہیں رہ پاتی۔ یہ انعام تمہارا حق بنتا ہے۔ لڑکا بار بار انکار کرتا رہا، لیکن لڑکی نے ضد پکڑ لی۔ آخر کار اسے پیسے لینے پڑے، لیکن اس کے من میں ایک لگاتار سوال گھوم رہا تھا، آخر اس بیگ میں ایسی کون سی چیز تھی جو پیسوں سے بھی زیادہ قیمتی تھی؟ وہ گھر لوٹتے ہوئے بھی یہ سوچتا رہا۔ عید قریب تھی اور وہ چاہتا تھا کہ نانی اور اس کی بہنوں کے چہرے پر مسکراہٹ آئے۔ اس نے انہوں کے لیے نئے کپڑے خریدے اور وہ جب انہوں کو دیکھ کر کپڑوں کو خوش ہوئی تو احمد کو دلی سکون مل گیا اور اس کے بعد مالک مکان کے پاس گیا، سمے سے پہلے کرایہ دے دیا۔ مکان مالک حیران ہو گیا کہ اس نے 1 مہینے کے بعد کرایہ دینے کی دے دی، اور لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا کہ پہلے پیسے آ گئے تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے ہی پیسے دے دیے۔ اس سے اس کا دل ہلکا ہو گیا کہ بہت سی پریشانیاں کم ہو گئی تھی۔ اب وہ ہر روز وہ لڑکی ٹھیلے پر آنے لگی۔ وہ ہمیشہ تب آتی جب وہاں کوئی نہ ہوتا۔ دھیرے دھیرے اس لڑکی کی اور احمد کی دوستی ہو گئی۔ اس کا نام مریم تھا، تھی 15-16 سال کی۔ پہلے تو لڑکا دوستی کو زیادہ اہمیت نہیں دیکھتا تھا، لیکن کب اس کی محبت دل میں اتر گئی اسے خود بھی پتہ نہ چلا۔ حالانکہ اس نے کبھی بھی اظہار محبت نہیں کیا، لیکن اس کو ڈر تھا کہ اس نے کبھی کچھ کہا اور مہری نے انکار کر دیا تو شاید وہ اس سے دور ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا مہری بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ اسی طرح اس کی نانی دونوں بہنوں کے لیے شادی لے کر بہت فکر مند ہونے لگی۔ ان کی عمر شادی کے لیے بڑھتی جا رہی تھی، مگر ہر رشتہ جہیز کی امانت مانگتا تھا۔ بڑی بہن کی منگنی تو ہو چکی تھی، لیکن سسرال والوں کی بار بار جہیز مانگنا ان کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ یہ ساری باتیں مہرین سے بھی کہتا تھا کہ پھر ایک دن جب اس نے یہ سب کچھ مہری کو بتایا، مہری پہلے تو کچھ دیر تک خاموش رہی۔ اگلے دن ہی وہ آئی تو اس نے اس کو پیسے دیے اور کئی قیمتی اس کے ہیرے اس کے پاس رکھ دیے۔ وہ میری ماں نے مرتے ہوئے مجھے دیے تھے، تم انہیں بیچ کر اپنی بہنوں کی شادی کر دو۔ احمد گھبرا گیا، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ یہ تمہاری ماں کی آخری نشانی ہے، میں اسے نہیں لے سکتا، لیکن مہری کہتی کہ ماں نے مجھے یہ ایک مقصد کے لیے دیے تھے کہ غریبوں کی مدد کر سکوں۔ اگر تم انہوں اس سے رکھ کے اپنی بہنوں کی شادی کرو گے تو میری ماں کا مقصد پورا ہو جائے گا، اس سے مجھے سکون ملے گا۔ لڑکا بار بار منع کرتا رہا، لیکن مہری کی ضد پہ وہ ہار مان گیا۔ وہ سارے ہیرے جواہرات بیچ دیے اور اپنی دونوں بہنوں کی شادی دھوم دھام سے کر دی۔ جہیز میں ہر ضروری چیز دی گئی تو اس کی نانی بھی بے فکر ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال تھا، آج وہ مہری سے ایک دل کا اظہار کرے گا، لیکن قسمت کو اور کچھ ہی منظور تھا۔ مہری اس کے پاس آئی کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خوشی تھی۔ لڑکے نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے، آج تو تم بہت مسکرا رہی ہو؟ مہری نے جو جواب دیا کسی عاشق کے لیے ایک جھٹکے سے کم نہیں تھا۔ میری شادی ہے 3-4 دنوں میں، تم ضرور آنا۔ لڑکے کے تو پیروں تلے جیسے زمین کھسک گئی، اس کی روح تک کانپ اٹھی۔ اسے لگا کہ کسی نے اس کی زندگی ہی چھین لی ہو۔ اس وقت اس کو احساس ہوا کہ وہ مہری سے کتنی محبت کرتا تھا۔ لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوئی، لیکن مہری نے اسے ایک اور حیرانی والی بات بتائی، میں ایک جن آزادی ہوں، میں انسانی دنیا میں کچھ ہی دنوں میں بسی ہوں، میری اصلی رہائش کوکاف میں ہے۔ لڑکا یہ سن کر تنگ رہ گیا، اسے یہ یقین ہی نہیں ہوا۔ وہ سوچنے لگا، جناتیاں تو خوفناک ہوتی ہیں، لیکن مہری تو بہت خوبصورت ہے،
یہ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہی؟ اس نے مہری سے کہا، سچ بتاؤ یہ سب جھوٹ ہے نا؟ تم تو ایک عام ہی لڑکی طرح لگتی ہو۔ مہری نے گہری سانس لی اور کہا، اور مہری کہنے لگی، نہیں یہ سچ ہے، تمہارے سامنے میں اپنی اصلی شکل میں نہیں آ سکتی کیونکہ تم ڈر جاؤ گے، لیکن ایک دن تمہیں سچ پتہ چل جائے گا۔ لڑکے کا یہ دل ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن وہ مہری کی مسکان کو چھپا کر اور اس کی شادی پر جانے لگا۔ جب شادی کے فنکشن شروع ہوں گے تو میں لینے آؤں گی۔ ہاں، تم مہمانوں کے لیے پراٹھے اور کباب بنانے ہوں گے کیونکہ وہ انسانی دنیا کا کھانا چکھنا چاہتے ہیں۔ لڑکا یہ سب سن کے اور بھی پریشان ہو گیا، لیکن اس کی محبت اتنی گہری تھی کہ سوچے سمجھے حامی بھر دی۔ اگلے دن جب مہری کی شادی کے فنکشن شروع ہوئے تو وہ ہر صبح اس کو لینے آتی۔ ان دنوں میں لڑکے نے اپنا ڈھیرا بھی بند کر دیا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا وہ کس عجیب دنیا کا حصہ بننے جا رہا ہے۔ وہ اس کے ساتھ کوکاف چلا گیا جہاں اس نے شادی کی تیاریوں میں حصہ لیا، مہمانوں کے لیے کھانا بنایا، لیکن وہاں اسے مہری کے علاوہ کوئی جن نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے ایک دن خوفناک شخص کو دیکھا جو دراصل مہرین کا باپ تھا، شہنشاہ جنات۔ اسی دن اس کو ایک ایسا راز پتہ چلا جس کو سنتے ہی اس کا دل دہل گیا۔ مہری کی جان ایک انگوٹھی میں قید تھی۔ اگر وہ انگوٹھی کسی عامل کے ہاتھوں لگ جاتی تو وہ ساری عمر کے لیے قید ہو جاتی۔ کہ اس میں بہت سی حیران کرنے والی بات یہ بھی تھی کہ مہری کی ماں اس کے باپ سے محبت کرتی تھی۔ اس کی ماں کافی دیر تک اس کے ڈھیرے کے پاس موجود رہتی تھی۔ جب اس کو پتہ چلا کہ وہ شخص شادی شدہ ہے تو اس نے اپنے جذباتوں کو اپنے دل میں ہی دفن کر لیا۔ مرتے وقت اس کی ماں نے نصیحت کی تھی کہ وہ ہیرے اس کی ماں باپ تک پہنچائے کہ تب تک اس کا باپ اس دنیا سے جا چکا تھا۔ پھر وقت بیتتا گیا۔ اس نے مہری کی شادی کے سارے فنکشن اٹینڈ کیے۔ جب اس کو دلہن کے جوڑے میں دیکھا تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ شادی ختم ہوتے ہی مہری نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ انسانی دنیا میں لوٹ آیا، ایک چھوٹا سا گھر خریدا، ٹھیلے کی جگہ ہوٹل بنا لیا، مگر دن گزرتے گئے، مہری ملنے نہیں آئی۔ وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں مصروف تھی، لیکن وہ اسے روز یاد کرتا تھا، اسے کبھی بھی بھول نہ پایا۔ پھر ایک دن اس کی نانی نے اس سے شادی کی بات کی، مگر وہ شادی کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اس کے دل میں ابھی بھی مہری تھی۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد مہری اس کے ہوٹل میں آئی، مگر وہ اس بار پہلے جیسی خوش نہیں تھی۔ اس نے اس سے پوچھا، تم نے شادی سے انکار کیوں کیا؟ وہ کچھ کہتا کہ اس سے پہلے مہری نے اس کو اقرار کر دیا، محبت تو میں بھی تم سے کرتی ہوں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، لیکن مہری نے اس کو سمجھایا کہ وہ الگ الگ مخلوق ہیں، وہ جن ذاتی تھی اور وہ انسان تھا۔ آگ اور مٹی ایک نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس نے اپنے باپ کی عزت کے لیے ایک جن سے شادی کر لی، مگر وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ اپنی نانی کی خوشی کے لیے شادی کر لے۔ اس کا دل نہیں مان رہا تھا، مگر پھر بھی اس نے شادی کر لی۔ شادی والے دن مہری خود تو نہیں آئی، مگر اس کی طرف سے اس کو ایک گاڑی کا تحفہ ملا جس کے ساتھ ایک چٹھی تھی کہ تمہاری شادی کا تحفہ ہے۔ اب وہ بڑے ہوٹل کا مالک تھا، اس کی بیوی ہادیہ بہت اچھی تھی اور ان کی پیاری سی ایک بیٹی تھی، مگر اس نے اپنی بیٹی کا نام بھی مہری رکھا کیونکہ وہ ابھی بھی اس مہری کو یاد کرتا تھا۔ اس بیٹی کی مسکان اس کی محبت کو یاد دلاتی تھی۔ اب اس کے دل میں ایک سوال تھا، کیا اسے مہری کو بھولنا چاہیے؟ کیا وہ اپنی بیوی کے ساتھ بے وفائی کر رہا تھا؟ مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا تھا جو تو سمجھتا نہیں تھا۔ اگر آپ میری مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے
جلدی سے بیل لائک کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔